گزشتہ درس میں نماز سے متعلق نماز کا طریقہ اور بہت سی چیزوں پر گفتگو ہو گئی تھی۔ نماز پڑھنے کی جگہ مسجد، تو آئیے جانتے ہیں مسجد کیسی ہونی چاہیے، اور پھر مسجد کی بنانے کی فضیلت کیا ہے، اور مسجد سے متعلق بہت سے امور اور نماز سے متعلق بھی بعض چیزیں آگے آ رہی ہے۔ مساجد یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ مسجد اصل میں سجدہ گاہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین پاک اور مسجد بنا دی گئی، یعنی ساری زمین پر جہاں چاہے سجدہ کیا جا سکتا ہے، سوائے چند استثناءات ہیں، کس جگہ پر نماز نہیں پڑھنا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ لہذا جس آدمی کو جہاں جس وقت نماز پالے، یعنی اس کا وقت ہو جائے، اسے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نماز کا وقت ہو گیا، کہیں بھی سفر میں ہیں آپ، کہیں بھی ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کو جانے کی ایک فضیلت الگ ہے، اس کا ثواب ایک الگ ہی ہے، وہ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ کون سی مسجد؟ کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ دلیل، ایک اور دلیل قرآن مجید میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا گیا، وہ گھر کون سا جس کی بنیاد رکھی گئی؟ للذی ببکہ، بکہ مکے کا ہی دوسرا نام ہے، وہ جو مکے میں ہے، سب سے پہلا گھر۔ اس کے بعد صحابی رسول حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے دریافت کیا پھر یعنی اس کے بعد کون سی؟ کہا مسجد اقصی، دوسری مسجد مسجد اقصی۔ میں نے دریافت کیا دونوں کے بننے کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 برس، 40 سال پہلے مسجد حرام بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، پھر اس کے بعد 40 سال بعد مسجد اقصی کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر تعمیر کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو، وہی مسجد ہے، جگہ صاف ہو، کوئی غلاظت گندگی نہ ہو، تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی اور احمد کی روایت ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے یہ خاص اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن دیا ہے کہ کہیں بھی جہاں جگہ صاف ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اسٹیشن میں ہیں، آپ ایئرپورٹ پہ ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ ہوٹل میں ہیں، آپ شادی خانے میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، وہاں اگر جگہ صاف ہے قبلہ رخ ہو کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہوگی۔ لیکن خاص مسجد بنانا، اللہ کے لیے ایک جگہ کو خاص کر کے وہاں پر ایک گھر کو تعمیر کرنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے کے لیے گھر بنائے، اللہ کے لیے گھر بنائے۔ یاد رکھیں اس جملے کو، دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں اتنے اللہ کے گھر آباد کیا، میں اتنی مسجدیں بنایا، اتنا صدقہ دیا، اتنا مال دیا، اتنی زکوٰۃ نکالتا تھا، اتنا وہ کرتا تھا، میری وجہ سے یہ مسجد بنی، میری وجہ سے یہ کام ہوا، میری وجہ سے، تو پھر آپ کی وجہ سے وہ کام یہیں پر ختم ہو جائے گا اور آپ کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اگر کوئی شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی مسجد بنائے گا، مسجد عالی شان، بڑی شاندار، بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے بنانا نہیں، معمولی سی بھی اگر کوئی مسجد بنائے، ٹین شیڈ، جھوپڑ پٹی ہی صحیح، وہاں مسجد بنائے،
اور وہ اللہ کی رضا کے لیے بنائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جنت میں جانا، تو ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن جنت کو پختہ یقینی کے ساتھ پانے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے مسجد بنا دیں۔ قیامت تک جب تک بھی لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے وہ ثواب الگ ہی ملتا رہے گا، جب تک وہاں پر علم پھیلایا جاتا رہے گا، علم کی تعلیم، دین اسلام کی تعلیم دی جاتی رہے گی، وہ ثواب الگ ہی ملتا رہے گا، وہاں جب تک رفاہی خدمات انجام دیے جائیں گے وہ ثواب الگ ہی ملے گا۔ لیکن جو جنت میں گھر بنانے کا جو ثواب ہے، جو اللہ تعالیٰ وہاں عطا کرے گا گھر کی حیثیت میں، یہ تو یقینی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو ہم جنتی اپنے آپ کو یقین کے ساتھ جنتی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے گھر بنا دیں۔ ہم ایک گھر، دو گھر، تین گھر، ایک گھر ہو تو دوسرے کی فہرست، دو منزل اگر بن گئے، دو فلور بن گئے تو چار کی فہرست۔ ارے جتنا پیسہ ہم اتنے فلورز بنا بنا کر رکھ رہے ہیں کرایہ کمانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اولاد کے لیے، جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک گھر اللہ کے لیے بنا دو، ایک گھر اللہ کا آباد کر دو۔ یا جو گھر اللہ کے بنے ہوئے ہیں وہاں پر اس کو چلانے کا ڈھنگ نہیں ہے تو جاؤ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو چلاؤ، اس کو آباد کرو، وہاں اچھے امام کو یا وہاں پر علم بہترین عالم کو رکھ کر وہاں سے دین کی تعلیم کو عام کرو۔ اس کا کام بھی جنت میں گھر بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہے۔ بنا کر چھوڑ دیا، بہت سے ہمارے جو پرانے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے بہت سے مساجد بنائے ہیں، بہت سی مسجدیں بنائی ہیں، اس کے اوپر ایکڑوں زمین انہوں نے وقف کر دی تھی مسجد کے لیے، لیکن آج کیا ہو گیا، ہمارے ہی لوگ بیچ کر کھا گئے، اور وہ مسجدیں آج آباد نہیں، کھنڈر میں بن گئی، کھنڈر بن گئی، کھنڈر۔ تو ان تمام کو آباد کرنا آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسجد نہیں بنا سکتے تو جائیے ان مسجد کو ان کو آباد کیجیے جو مسجدیں آج کھنڈر بنی ہوئی ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں۔ مسجد جو گرا دی گئی ہماری، کس لیے گرائی گئی تھی؟ اس لیے کہ وہاں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اگر نماز پڑھے ہوتے تو وہ نوبت نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد مسجد کی طرف جانے اور مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت۔ مسجد بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سب سے پسندیدہ جگہ اگر کچھ ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، سب سے پسندیدہ جگہ۔ تو وہاں جانے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد گیا اور آیا، مسجد گیا اور آیا، تو جب وہ گیا اور آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بطور مہمانی ایک منزل بنائی، ایک گھر بنا دیا اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی میں۔ میرا بندہ میرے گھر کو آیا تھا، جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی میں جس طرح پیش رہتے ہیں، مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کو جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی جنت میں تیار کر رہا ہے۔ وہ مہمان نوازی کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا، اس کی جانب سے مہمان نوازی، وہ جنت کی روزیاں، وہ جنت کے باغات، وہ نہریں، وہ میوے، وہ ساری نعمتیں جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف مسجد کو جا کر واپس آنے، مسجد کو جا کر واپس آنے پر اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی آدمی کو بار بار مسجد جاتے اور آتے دیکھو، بار بار، صبح میں، دن میں 5 بار کم از کم، بار بار مسجد جاتے اور آتے دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو کہ وہ مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، جاؤ مسجدوں کو آباد کرو، اور جو مسجدوں کو جانے آنے والے لوگ ہیں ان کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں سے دور ہے پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے اپنے گھر میں پاکیزگی حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر وہ اللہ کا کوئی فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے کسی گھر میں گیا، یعنی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد گیا، تو اس کے قدموں میں سے ایک قدم اس کے گناہ گراتا ہے، دوسرا اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ قدم قدم پر نیکی اور ایک گناہ معاف، ایک کے ساتھ ایک فری، ایک نیکی بھی لکھی جائے گی، ایک گناہ بھی مٹایا جائے گا۔ صرف اگر نیکی لکھی جاتی گناہ نہ مٹائے جاتے تو گناہ باقی رہ جاتے، لیکن قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں کاموں کا وعدہ دیا ہے، ایک گناہ بھی مٹائے جائیں گے، نیکی بھی لکھی جائے گی۔ قدم قدم تکتب آثارکم دیارکم دیارکم تکتب آثارکم۔ کچھ صحابہ تھے جن کا گھر مسجد نبوی سے بڑا دور تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہم کو دور سے آنا جانا پڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو، تو ہم یہاں گھر شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تمہارا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، تکتب آثارکم، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں، نوٹ کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ تمہارے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جائے، تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارا گناہ معاف کیا جائے، تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارے درجات کو بلند کیا جائے۔ یہ مسجد کی طرف آنے اور جانے کا فائدہ، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکی لکھی جاتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے گواہی دینے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور پھر مہمان نوازی، جنت میں اللہ تعالیٰ مہمان نوازی تیار کر کے، ڈشز تیار کر کے رکھے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے مسجد کی طرف آنے اور جانے کی۔ مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے ہوئے دعائیں دیکھیے کتنی پیاری دعائیں، کتنے مسلمان ہیں جن کو یاد بھی نہیں ہے، بورڈ پر لکھا ہوتا ہے، دیکھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، فون میں دیکھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فون دیکھتے ہوئے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، نہ یاد ہے دعا نہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں، نکل رہا ہوں باہر، اللہ روزی دے، نماز کو آیا تھا، نماز پڑھ لیا، تیرا حق ادا کر دیا، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، روزی میسر فرما دے۔ ایک اور روایت میں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح ایک اور روایت بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اس طرح کے بہت سے الفاظ کے ساتھ آئی ہے دعائیں۔ مسجد میں داخل ہو کر کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد۔ کون سی نماز؟ تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ کیا ہے دلیل؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ ایک سوال، کوئی شخص بیت اللہ گیا، مکہ گیا، کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، کیا اس پر تحیۃ المسجد پڑھنا ہے یا نہیں ہے؟ سوال کا جواب۔ کون بول رہے ہیں تھوڑا زور سے؟ ڈائریکٹ طواف کرنا ہے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے۔ شاباش، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، مسجد حرام کا معاملہ، صرف اور صرف مسجد حرام کا یہ معاملہ ہے کہ وہاں جا کر آدمی کو ڈائریکٹ طواف، ہاں اگر فرض نماز چل رہی ہے تو فرض نماز میں شامل ہو جائے گا، لیکن فرض نماز نہیں چل رہی ہے تو وہ سیدھا طواف مطاف میں اتر جائے گا اور مطاف میں جا کر طواف کرے گا، وہی تحیۃ بیت اللہ ہے۔ وہ مسجد حرام کا تحیہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ عام مسجدوں میں، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں یا اسی طرح دیگر مساجد میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، بغیر نماز پڑھے کے
نہیں بیٹھنا چاہیے. ہاں اگر وقت نہیں ہے، جیسے جماعت فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، تو آپ کو اس وقت نہ نفل پڑھنا ہے نہ ہی کوئی اور دوسری فرض پڑھنا ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا ہے. مسجد کو سادہ بنانے اور سادہ رکھنے کا مطلب زیادہ ڈیزائن اور ڈیکوریٹ نہیں کرنا ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. دیکھیے حدیث کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ وہ زمانہ نہ آ جائے کہ لوگ آپس میں مسجدوں پر فخر کریں گے. کیا آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے ہیں؟ ہماری مسجد کا مینار اتنا لمبا ہے، ہماری مسجد کا ساؤنڈ سسٹم اتنا مہنگا ہے، ہماری مسجد کا ماربل اتنا مہنگا ہے، ہماری مسجد کی قالینیں اتنی نرم اور اتنی ملائم اور اتنی قیمتی ہے، ترکی کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے. اللہ اکبر، آج یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. مساجد پر فخر، ایک دوسرے کی مسجدوں پر فخر ہو رہا ہے. ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجدوں کے پختہ بنانے یعنی ضرورت سے زیادہ پختہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. اور ابو داؤد کے الفاظ ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا تم لوگ ضرور یہود اور نصارہ کی طرح انہیں سجا دھجا کر رکھو گے، سج دھج کے. کیا زبردست ڈیکوریشن ہو رہا ہے مسجدوں کا آج کل. رمضان آیا تو دلہن بن جاتی مسجدیں پوری. شب قدر، شب معراج، شب برات میں تو پوچھو مت. ہاں ڈیکوریشن، لائٹنگ، فنکشن ہال معلوم ہوتا نہ مسجد معلوم ہوتی. کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. وہ حال بنا کر رکھ دیا ہمارے لوگوں نے مساجد کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجدوں کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا مسجدیں ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بارش سے بچائے. دیکھو ان میں ہرگز لال پیلے رنگ اور روغن نہ کرو تاکہ وہ لوگوں کو غافل نہ کر سکیں. ڈیزائن، پھول، پتیاں، ہاں مختلف طرح کی انٹیریئر ڈیزائن. آج تو قالین ایسی آ گئی، نماز پڑھو تو پورا پہنچ جاؤ ڈیزائن میں. معاف کرنا یہ چیز حرمین میں بھی آ گئی ہے، حرمین میں بھی یہ گناہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ایک چادر تھی، چادر پر صرف لائنز تھے. حضرت عائشہ کو بلا کر کہا یہ چادر ہٹا دو، اور یہ چادر جنہوں نے دیا تھا انہیں لے جا کر واپس دے دو اور ان کے پاس سے دوسری سیدھی سادھی چادر لے کر آؤ، کیونکہ یہ چادر نے میری نماز نے میرا دھیان ہٹا دیا ہے. آج ہماری قالینیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کی رنگت، اس کی ڈیزائننگ، اس کا سٹائل دیکھ کر آدمی نماز نہ پڑھے بلکہ سو جائے سجدے میں تو اٹھنا نہ چاہے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنے اور اس میں خوشبو کرنے کا یعنی خوشبو لگانے کا حکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے، محل سے مراد وہ بادشاہ کے محل نہیں، محلے جو ہمارے اردو میں محلے بولتے ہیں، اسٹریٹ، مسجدیں بنانے اور انہیں صاف رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے. خوشبو سے کیا مراد؟ اود کون سا اود؟ سڑا ہوا اود ہمارے ہندوستان کا، بدبو آتی اس سے پوری، سڑے ہوا ایسا دکھتا پتہ نہیں کون سے کچرے کا اٹھا کے لا کے. اود دیکھو آپ عرب میں مسجدوں میں لگاتے ہیں، کیا بہترین اود ہوتا ہے، خوشبو سے انسان باغ ہو جاتا ہے. مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے، خوشبو لگانے کا حکم دیا. صاف رکھنا مسجد سے چھوٹی سی چھوٹی کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹا سا چھوٹا کنکر بھی اگر نکال کر آپ پھینکتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے. مسجد کو صاف رکھنا ہے. اور مسجدیں بنانے، محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا. ہمارے مسلمان پلاٹنگ کرتے، اب اس میں بعض لوگ لیگل بھی کرتے، بعض لوگ انلیگل بھی کرتے. اب کس کو بھی بولنا کا نہیں ہے یہاں پر. بعض لوگ تالابوں پہ بھی کر دیتے، بعض لوگ کہاں کی کر دیتے. بہرحال اللہ رحم کرے. جہاں بھی کریں پلاٹنگ، پہلے تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے. اور اس کے بعد وہاں پلاٹنگ میں مسجد کے لیے جگہ چھوڑنا چاہیے. پلاٹنگ کرنے والے کو اس کو مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو وہاں پر پارک کی زمین بھی بیچ کے کھا جاتا. جو محلے میں پارک بنانے کا آرڈر ہوتا
خالی نقشے میں بتاتے، بعد میں وہ کسی اور کا وہاں پر شاندار گھر بنا ہوا رہتا. مسجد تو دور دور تک نہیں. مسلمانوں نے کتنی پلاٹنگ کی ہے. صرف اگر ہمارے شہر حیدرآباد کی اگر بات کی جائے، آپ دیکھ لو بعض نئے نئے علاقے جہاں پر آج مسجدیں نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے، مسجد کو جانے کے لیے مسائل ہیں، اور پھر بعد میں اگر کوئی خریدنا تو وہ پھر 3-4 لوگ خریدے بیچے ہوتے، اس کی قیمت آسمان کو پہنچ جاتی. اب پھر اس کے لیے چندہ کرو، مصیبتیں اٹھاؤ. مسجد اگر پہلے ہی وہاں پر جگہ چھوڑ دی جاتی مسجد کے لیے تو کوئی اللہ کا بندہ بنا دیتا. مسجد کو صاف رکھنا، خوشبو لگانا. خوشبو کیسے لگائیں گے مسجد میں؟ عطر لے کے دیوار پہ لگا دیں گے کیا؟ نہیں. جیسے اسپیشل جو پیور عود ہے، جو ہمارے عود یہاں کا عود سڑا ہوا دھواں نکلتا، خالی بدبو غلیظ بدبو آتی، وہ درگاہوں پہ بھی وہی لگاتے، مسجدوں میں بھی وہی لگاتے. کیا غلاظت ہے، اللہ بہتر ہے. تو یہ تمام چیزوں سے بچائیں اور مسجد میں واقعتاً خوشبو لگائیں. آج کل بہت سے ایئر فریشنرز آ گئے ہیں. ایئر فریشنرز کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر اس میں حرام ملا ہوا نہ ہو، اگر اس میں الکوہل ملا ہوا نہ ہو. اب آئیے جانتے ہیں مسجد میں کون سے کام کرنا منع ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ رکھنا ہے. وہاں جب جائیں گے تو کس طرح رہنا ہے، کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے گندگی اور بدبو پھیلانا منع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مسجدوں میں پیشاب کرنا اور گندگی پھیلانا صحیح نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ ماجرا کیا ہے پورا؟ ایک شخص دیہاتی تھا، بدو تھا، مسجد میں آیا اور مسجد کے کسی کونے میں جا کر پیشاب کر دیا. بدو ہے، اس کو نہیں معلوم کہاں پیشاب کرنا، کہاں تھوکنا. بھائی وہ زمانے 1400 سال پہلے کے بدو تو چھوڑیے، ہم نے آج کے اس دور میں مسجد نبوی میں بدوؤں کو دیکھا ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان کے بدوؤں کی بات کر رہا ہوں، عرب کے بدو نہیں. ہمارے بدو صحن میں نماز پڑھی جاتی ہے، پٹ کے ساتھ تھوک دیا، وہاں پر تھوک دیتے ہیں. لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں، تھوک دے رہے ہیں، جہاں چاہے تھوک دیا. سمجھے گھر کا آنگن ہے ہمارا. بھائی گھر کے آنگن میں بھی آپ نہیں تھوکتے ہیں، کسی کونے میں جا کر تھوکتے ہیں، واش بیسن میں جا کر آپ تھوکتے ہیں. لیکن ایسے بدو لوگ آج بھی ہیں. تو مسجد میں اس طرح گندگی نہیں پھیلانا. کتنے لوگ ہیں جو ناخن نکالتے ہیں، دانتوں سے قطر قطر کے ناخن مسجد میں ڈال کے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بال داڑھی میں کھجا کھجا کے داڑھی کے بال گرا کے جاتے ہیں اور جیب میں کا کچرا نکال کے ڈال کے جاتے ہیں. چھوٹے بچے، اللہ اکبر کیا کہیں. بعض خواتین کی بھی غلطیاں ہیں، اللہ ہدایت دے ہماری خواتین کو. مسجد میں بچوں کو پیمپر لگا کے نہیں لاتی، پیشاب کر دیتے ہیں بچے. بعض لوگ پیمپر لگا کے لاتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیمپر لے جا کے مسجد کے ٹوائلٹ میں ڈال دیتے ہیں. پورا ٹوائلٹ جام. کیا آپ اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں پیمپر ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے ہیں. آپ اس کو ڈسٹ بین میں ڈالتے ہیں، اس کو لے جا کر پھینک دیتے ہیں. لیکن مسجدوں کے ٹوائلٹس میں اس طرح کی حرکتیں، کیسے لوگ ہیں یہ؟ مسجدوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ مسجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جو مسجد میں اس طرح پیشاب کر دیا تھا، سارے صحابہ اس پر ٹوٹ پڑے تھے، یہ کیا کر رہا ہے. اللہ کے نبی کا اسے چھوڑ دو، اس کو اپنی حاجت پوری کر لینے دو. اس کے بعد اس کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تھا کہ دیکھو یہ مسجد اس کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد پیشاب کرنے اور گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، یہاں صرف اللہ کا ذکر کرنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بنایا گیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے پیاز، لہسن یا کراٹ کھائی ہو. کیا ہے بھائی یہ کراٹ؟ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کراٹ ایک بدبودار سبزی جو پیاز اور لہسن سے ملتی جلتی ہے، میرے خیال سے مولی ہوگی، مولی کے اندر بھی بو آتی ہے تھوڑی سی. پیاز لہسن حلال چیز، پیاز بھی حلال، لہسن بھی حلال. اگر مولی لے لیں تو مولی بھی حلال. اس کے کھانے سے بدبو ہوتی ہے اور وہ بدبو انسانوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو پھر فرشتوں کو کیسے برداشت ہوگی؟ آپ نے کہا اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جو کوئی یہ کھایا ہوا ہو، کچی پیاز کھایا، کچی لہسن کھایا ہوا ہو، وہ مسجد کے قریب نہ آئے. یعنی کھا کے ڈائریکٹ مسجد کو نہ آ جائے، اس کی بدبو زائل کر کے آئے. یہ تو حلال چیز ہے بھائی.
اب ہم گٹکا کھاتے ہیں، زردے کا پان کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کتنی چیزیں کرتے ہیں، پھر ہم مسجد کو آتے ہیں، مسجد کے دروازے پر ٹھہر کر سگریٹ پیتے ہیں، حرم کے دروازے پر ٹھہر کر سگریٹ پیتے ہیں، یہ بڑی بڑی سگریٹ نکال حرم میں سگریٹ پیا، بہت بڑا فخر کا کام ہے، تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ تو حرام چیزیں ہیں، یہ تو حلال چیزوں کو کھا کر آنے سے منع کیا گیا، تو پھر حرام چیزوں کو کھا کر کیسے آتے ہیں لوگ مسجد کو؟ اللہ ہدایت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دو سبزیاں کھاتے ہو جنہیں میں گندی خیال کرتا ہوں، ایک پیاز اور دوسرا لہسن۔ گندی سے مراد اس کے اندر گندی بو آتی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب کسی آدمی سے ان کی بدبو پا لیتے تو بقیع کی طرف نکل جانے کا حکم دیتے، لہذا جو شخص انہیں کھائے اسے چاہیے کہ انہیں پکا کر مار لے، یعنی ان کی بدبو ختم کر دے، کچی نہ کھائے۔ صحیح مسلم کی روایت، کچی کھا سکتے، منع نہیں ہے، لیکن کھا کے مسجد کو نہ آئے، کھا کے مسجد کو نہ آئے۔ شدہ چیزوں کو تلاش کرنا، دوسرا کام جو منع ہے مسجد میں، کوئی چیز گم ہو گئی تو آ کے مسجد میں ڈھونڈنا یا اس کا اعلان کرنا، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، مسجد اس کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو بلند آواز سے مسجد میں گمشدہ جانور یا اسی طرح کوئی بھی گمشدہ چیز، مسنگ کوئی بھی چیز کا تلاش کرتے ہوئے سنے تو اس سے کہے، اللہ کرے کہ تمہارا گمشدہ جانور نہ ملے، اس لیے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے، مارکیٹ نہیں ہے وہاں پر آ کر آپ اعلان کرو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت ہونی ہے، وہ کوئی مارکیٹ پلیس نہیں ہے کہ وہاں پر آپ گمشدہ چیز کا اعلان کرنے لگ جاؤ۔ گمشدہ چیز، اب بسا اوقات فون گم ہو گیا، گھڑی گم ہو گئی، اکثر لوگ وضو خانے میں گھڑی بھول کر آتے ہیں، کوئی چشمہ گم، کسی کا چشمہ گم ہو جاتا ہے، کسی کی پاکٹ گم ہو جاتی ہے، کسی کا فون گم ہو جاتا ہے، بسا اوقات چوری بھی ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں چور بھی آتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ لیکن اس آدمی کو چاہیے کہ ذمہ داروں تک بات پہنچا دے، اور ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے، جیسے آج CCTV کیمرے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، نہ کہ اعلان کیا جائے۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت، تیسری چیز جو منع ہے، مسجد میں بزنس کرنا منع ہے۔ مسجد میں بزنس، مسجد اللہ کا گھر، سب سے پسندیدہ جگہ، اور مارکیٹ جہاں پر بزنس ہوتا ہے اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو اس سے کہو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں فائدہ نہ دے۔ بد دعا ہے یہ، کیا ہے؟ بد دعا۔ اس کو کہہ دو بد دعا، تمہاری تجارت میں برکت نہ ہو، تمہارا نقصان ہو جاؤ۔ آج ہمارے سارے کاروبار مسجد سے ہوتے ہیں، ہم مسجد میں بیٹھ کر، فون پر بیٹھ کر سارے کاروبار کرتے ہیں، رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ کر سارے کاروبار چلاتے ہیں۔ کیسے ہوگا بھائی؟ یہ مسجد عبادت کے لیے ہے، بزنس کے لیے نہیں ہے۔ فضول قسم کے اشعار پڑھنا، اب وہاں پر غزل پڑھ رہے ہیں، کوئی رمضان میں ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، نعت، حمد، غزل، اشعار، بہت سی چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت، مسجد میں خرید و فروخت کرنے اور اشعار پڑھنے، گمشدہ چیزیں تلاش کرنے اور جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقے بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حلقہ، گروپ، نماز سے پہلے گروپ بنا کے الگ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث ابو داؤد، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ فضول قسم کے اشعار پڑھنا، بیکار واہیات، گندے اشعار، عشق معاشقے کے اشعار، ایسے اشعار مسجد میں نہیں پڑھنا۔ مسجد میں اللہ کی حمد کے اشعار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر نعت واقعتاً جس میں غلو نہ ہو اگر پڑھی جائے تو حرج نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے روکا تو کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ میں تو اللہ کے نبی کے سامنے پڑھا کرتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسان کے جو اشعار ہوتے تھے
وہ اسلام کی تعریف میں، اسلام کی تائید میں ہوا کرتے تھے، نہ کہ کوئی اس طرح کے غزلیات ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جیسے وہ بات آئے گی، دیکھیے نیچے حدیث ہے یہاں پر، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر حضرت حسان کے پاس سے گزرے اور وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا، مطلب غصے سے تھوڑا ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھا۔ حضرت حسان نے کہا میں مسجد میں اشعار پڑھا کرتا تھا اور اس میں وہ شخصیت ہوتی تھی جو آپ سے بہتر تھی، یعنی اللہ کے نبی۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے میں اللہ کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا، ان مشرکین کو میری طرف سے جواب دو، اے اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا جی ہاں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ تو اسلام کی تائید میں، اللہ کی تعریف میں، اللہ کے نبی کی تعریف میں اگر اشعار ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غلو نہ ہو۔ اس کے بعد بلند آواز سے بولنا یا قرآن پڑھنا، یعنی بلند آواز سے باتیں کرنا یا بلند آواز سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے۔ میں تم میں سے کوئی شخص اس طرح بلند آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ دوسروں کو دقت ہو۔ مسند امام احمد۔ تو کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے وقت خاص طور پر کوئی دوسرے قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ پست آواز سے قرآن پڑھے، نماز پڑھنے والے کو ڈسٹرب نہ ہو۔ بات کرنا ہو، اگر واقعتاً کوئی ضروری بات ہو تو آہستہ بات کی جائے، بلند آواز سے مسجد میں بات کرنا منع ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں دو لوگ، طائف کے دو نوجوان آئے تھے، بلند آواز سے بات کر رہے تھے، حضرت عمر نے ان کی طرف کنکر پھینک کر مارا اور کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بلند آواز سے بات نہیں کرنا۔ سورہ حجرات کی تعریف میں یہ بات گزر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے۔ تو کہا اگر مدینے کے ہوتے تو میں تمہاری پیٹ لال کر دیتا، میں تم کو تمہاری پٹائی کر دیتا۔ تو مسجد کے اندر بلند آواز سے بات، ہمارے پاس تو سارے جھگڑے مسجد ہی میں ہوتے ہیں، سارے جھگڑے مسجد ہی میں ہوتے ہیں، جو گھر میں نہیں جھگڑ سکتا وہ مسجد میں آگے جھگڑتا ہے۔ اس کے بعد حدود نافذ کرنا۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں کسی جرم کی جو سزا مقرر کی گئی اس سزا کو نافذ کرنا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں حدود نافذ نہیں کی جائیں گی اور نہ امیر سے کسی قاتل کو قتل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مسجد میں داخل ہو گیا، قاتل ہے، قتل کر کے مسجد میں چلا گیا تو وہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی نے چوری کی وہ مسجد میں ہے اس کا ہاتھ مسجد میں نہیں کاٹا جائے گا۔ جو اسلامی حکومت اگر ہوگی تو اسلامی حکومت اس طرح کی سزائیں مسجد کے اندر نہیں دے گی۔ اب وہ کام جو مسجد میں جائز ہیں، وہ کام جو کرنا اب تک جو ہم پڑھیں وہ کیا ہیں؟ وہ کام ہے جن کا مسجد میں کرنا جائز نہیں تھا۔ اب وہ کام جن کا کام جو مسجد میں کیے جا سکتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ جائز قسم کی بات چیت، خواہ دنیا کے کاموں کے متعلق ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہیں اٹھا کرتے تھے، جب سورج نکل آتا تو آپ اٹھتے۔ اس دوران میں لوگ جاہلیت کے زمانے کی باتیں کرتے اور ہنستے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر اسلام کے خلاف اگر کوئی بات ہے، مشرکین اس زمانے میں جس طرح کے اعمال کرتے تھے ان اعمال کا تذکرہ کر کے صحابہ آپس میں ہنسا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی مسکرا لیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی واقعتاً ضروری بات ہے اور اس سے کوئی بزنس وغیرہ کا تعلق نہیں ہے تو ایسی بات، اور کوئی بیہودہ بات نہ ہو تو پھر مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ کھانا پینا مسجد کے اندر کھا سکتے ہیں، مسجد کے اندر پی سکتے ہیں، پینے سے مراد پانی پینا ہے، شربت پینا ہے، دودھ پینا ہے، ایسی چیزیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے، مسجد کے اندر روٹی اور گوشت کھایا کرتے تھے، لیکن صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ قالین اگر بچھی ہوئی ہے، آپ وہاں لا کر بولتے ہیں کہ میں یہاں پر جو ہے روٹی اور گوشت لا کے کھاؤں گا، یہاں پر میں نہاری پائے لا کے کھاؤں گا، نہاری گر جائے گی تو ساری قالین خراب ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صفائی ستھرائی کا خیال کر کے کھانا چاہیے۔ جیسے ہمارے منور بھائی جو ہے مسجد یونس میں ناشتے کا انتظام کرتے تھے پچھلے حصے میں، جہاں پوری صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا،
تو اس انداز میں. کیا منور بھیا؟ پتہ نہیں وہ دن کب آتا نہیں معلوم. اور اس کے بعد مسجد میں سونا. عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے اوپر تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں لیٹا کرتے تھے، حالانکہ وہ کنوارے اور جوان تھے، ان کی بیوی بچے نہ تھے. نوجوان اگر ان میرڈ بھی ہے تو وہ بھی مسجد میں سو سکتے ہیں. بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حضرت فاطمہ سے انبن ہو گئی تھی تو کیا کیے، نکل کر مسجد میں آ گئے اور مسجد میں غصے سے سو گئے. اللہ کے رسول کے پاس جب خبر پہنچی آپ مسجد میں آئے اور قُبِیَ بِالتُّرَابِ، اے مٹی میں سونے والے اٹھو. تو مسجد میں سو سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ نماز کے اوقات کی پابندی ہو. نماز میں آنے والے مصلیوں کو آپ تکلیف نہ پہنچائیں، نماز سے پہلے اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں. نماز چل رہی ہے، نہیں نماز میں مسجد میں سو سکتے بول کر آپ سو جائیں گے تو پھر مسجد میں رہ کر کیا فائدہ آپ اگر نماز نہ پڑھیں. تو نماز کے وقت میں اٹھ جانا چاہیے. اور اگر رات میں کبھی سو گئے یا دن میں بھی سو گئے، احتلام ہو گیا، فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے. فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے. تو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں جیسے ابھی بات گزری، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نوجوان تھے، کنوارے تھے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، مسجد میں سو رہے تھے، بیوی بچے نہ تھے. تو ایسی صورت میں اگر کچھ ایسی بات پیش آ جائے تو فوراً مسجد سے نکل جانا چاہیے، غسل کر کے مسجد میں آنا چاہیے، اس لیے کہ حالت جنب میں مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ضرورت کے وقت سوال کرنا. مسجد میں سوال، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، کیا آج تم میں سے کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک سائل سوال کر رہا ہے. میں نے عبدالرحمن جو کہ ان کے خود صاحبزادے حضرت ابو بکر کے، ان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دیکھا جو میں نے اس سے لے کر سائل کو دے دیا، یعنی اپنے بیٹے کے ہاتھ سے لے کر اس مانگنے والے کو دے دیا. تو یہاں پر سوال کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کر رہے ہیں. ضرورت کے وقت اس طرح کا سوال جواب، اس طرح کی بات مسجد میں جائز ہے. عبدالصمد صاحب پہنچ گئے ہیں یا جڑ رہے ہیں، یا اور مجھے کچھ اور وقت لینا ہے؟ السلام علیکم شیخ. علیکم السلام. آواز نہیں آ رہی شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ، اب آپ کو اجازت ہے، آپ کو انشاءاللہ مجھے اجازت کون سی، جانے کی یا رہنے کی؟ جانے کی. ہاں جانے کی اجازت ہے. جانے سے پہلے سوال ہے. جی بالکل بالکل منور بھائی. جی وہ تحیت المسجد جو ہے، مسجد میں جب تک پڑھے نہیں بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ واضح کریے کہ سنت نماز کسی کی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، وہ بتائیے. اگر وقت ہے تو دونوں پڑھنا چاہیے. اگر وقت نہیں ہے، جماعت سے پہلے زیادہ وقت نہیں ہے تحیت المسجد بھی پڑھنے کا یا پھر سنت بھی پڑھنے کا، تو پھر دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. تحیت المسجد اور سنت دونوں کی نیت ایک ساتھ کر کے 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ تحیت المسجد بھی شمار ہو جائے اور سنت بھی شمار ہو جائے تو ہو سکتا ہے. جزاک اللہ. بارک اللہ.